السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، اللہ کے فضل، اس کی توفیق اور اس کی رحمت سے آج 14ویں پارے کے ساتھ ہمارا قیام مکمل ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے۔ 14ویں پارے میں سورۃ الحجر ہے اور سورۃ النحل دونوں مکمل ہیں۔ سورۃ الحجر کی ایک آیت جو ہے وہ 14ویں پارے میں 13ویں پارے میں ہے اور باقی ساری ادھر ہی ہے، تو شروع سے لے کر قاری صاحب نے ماشاءاللہ یہ تلاوت فرمائی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ سورۃ الحجر کی کل 99 آیات ہیں اور سورۃ النحل کی 128 آیات ہیں۔ دونوں مکی صورتیں ہیں اور خاص طور پہ سورۃ الحجر کا اگر اس کا مزاج دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ یہ بالکل جو مکی دور کے آخری زمانے کی صورت ہے، اور مکی دور کا آخر ایسا ہی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جو ساتھی اہل ایمان تھے وہ بہت یعنی کہہ لیجئے کہ ایک لمبی جو تھکا دینے والی مہم تھی اسلام کی، اور پھر اسلام کے مقابلے میں جو مزاحمتی تحریک تھی اس کا مقابلہ کرنے کی، تو اس سب میں ایک کفار کی طرف سے مسلسل ہٹ دھرمی کا رویہ اور پھر استہزاء کرنا، مذاق اڑانا اور مزاحمت کرنا اور ظلم و ستم کرنا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کی طرف سے ثابت قدمی کا مظاہرہ، گویا یہ پورا ماحول اس صورت کے مضامین سے نظر آتا ہے۔ لہذا اس میں ایک طرف تو کفار مکہ جو ہیں ان کو انذار کیا گیا ہے، ان کو تنبیہ کی گئی ہے، ان کو ڈراوا دیا گیا اور دھمکی دی گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے اور اہل ایمان کو تسلی دی گیا ہے کہ آپ قطعاً جو ہے وہ دل شکستگی کا یا تھکاوٹ کا مظاہرہ نہ کریں، اور عنقریب ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ کفار کو ذلیل و رسوا کرے گا اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو کامیابیاں دے گا۔ تو اس انذار میں جو پہلی 15 آیات ہیں اس میں اللہ کریم نے قرآن کی محفوظیت کی بات کی ہے اور یہ فرمایا ہے کہ باطل بالآخر نابود ہو جائے گا، نیست و نابود ہو جائے گا، اور مخالفین کو چاہیے کہ اس وقت کو یاد کریں کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کافر حسرت کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ تو اس سے پہلے اگر یہ بچ جاتے ہیں، ابھی تو قانون مہلت جو ہے وہ چل رہا ہے، ذرہم یاکلوا ویتمتعوا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کو چھوڑ دیجئے، ان کو کھانے پینے دیں، موج میلہ کرنے دیں، ویلہہم الامل، ان کو جو اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے اس نے ان کو غافل کر رکھا ہے۔ فسوف یعلمون، ان قریب ان کو جو ہے وہ پتہ چل جائے گا۔ پھر فرمایا کہ یہ کبھی کہتے ہیں جو ان کے اعتراضات تھے قرآن کے اوپر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ یہ لو ما تاتینا بالملائکۃ ان کنتم من الصادقین، اگر آپ سچے ہیں تو فرشتے کیوں نہیں آتے، فرشتے آپ کے ساتھ کیوں نہیں نازل ہوئے؟ فرمایا ہم جب فرشتہ کوئی نازل کرتے ہیں تو اس وقت مہلت ختم ہو جاتی ہے، چونکہ آپ کو بھی مہلت ملی ہوئی ہے اس لیے فرشتہ نازل نہیں ہوتا۔ قرآن کو ہم نے خود اتارا ہے، خود ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، گویا اللہ کریم نے انجیل اور تورات بھی اللہ کریم نے ہی نازل کی تھی اور منزل من اللہ ہے، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اندر فرمایا تھا بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، اس کی حفاظت کی ذمہ داری جو تھی وہ علماء اور درویشوں کو دی گئی تھی کہ وہی اس کی حفاظت کرے، لیکن انہوں نے حفاظت نہیں کی، انہوں نے اس کے اندر تحریف کر دی، اور تحریف بھی معنوی تحریف بھی کی اور لفظی تحریف بھی کی۔ تو قرآن جو ہے یہ ہر طرح کی مداخلت سے اور تحریف سے پاک ہے، کیوں؟ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔
آیت نمبر 16 سے 25 تک توحید و آخرت کے بعض دلائل دیے گئے ہیں، اور ایک حصہ جو آیت نمبر 10 سے 15 تک ہے، خاص طور پر اس کو اگر دیکھیں تو اس میں رسالت کی تکذیب پر، خاص طور پہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ آپ کی بات نہیں مانتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یؤمنون بہ وقد خلت سنت الاولین، ان کو یہ دھمکی دی گئی ہے اور انذار کیا گیا ہے کہ جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے ہیں ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کی سنت ٹلتی نہیں ہے، اور وہ کسی بھی وقت اللہ کی سنت جو ہے وہ جاری ہو جاتی ہے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ توحید و آخرت کے دلائل دیے ہیں، اس میں مظاہر فطرت کا بھی ذکر کیا ہے، اور مختلف چیزیں کائنات میں آپ ارد گرد دیکھیں تو یہ ساری حکمت الہیہ کی گواہی دیتی ہیں ساری چیزیں۔ اور اسی طرح آیت نمبر 26 سے 44 تک جو ہے وہ اللہ کریم نے فرمایا کہ جو انسان کو اللہ نے تخلیق کیا، اور پھر جو ابلیس کا تکبر تھا وہ اس کا ذکر کیا، اور پھر اس کے انجام کا ذکر کیا ہے کہ اس کے اوپر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لعنت ہوگی، کیونکہ اس نے انکار کیا تھا۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک کے لیے وہ لعنتی ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی تکبر کرے گا، جو بھی استکبار، تکبر کیا ہے؟ بطر الحق وغمط الناس، حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، جو بھی اس طرح کا اظہار کرے گا اس کو بالآخر جو ہے اس کو بھی دنیا میں لعنت اور آخرت میں عذاب کا سامنا ہوگا۔ تو جب وہ لعنتی کردار ابلیس راندہ درگاہ قرار دیا گیا تو اس نے اسی وقت چیلنج کر دیا تھا کہ لأغوینہم اجمعین، میں سارے انسانوں کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہیں ان کے اوپر تیرا زور نہیں چلے گا۔ لہذا آج بھی اگر شیطان کے کسی بھی داؤ پیچ سے اور اس کے کسی بھی فریب سے بچنا ہو تو انسان کو اللہ والا بننا ہے۔ اگر انسان اللہ والا بن جاتا ہے تو یہ اللہ کا وعدہ ہے اس کے ہر چیلنج کے جواب میں۔ اسی طرح آیت نمبر 49 سے 84 تک بتایا گیا ہے کہ میرے بندوں کو خبر کر دیں کہ اللہ جو ہے وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میں بڑا ہی بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہوں۔ لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھیں وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، جو میرا عذاب ہے وہ پھر انتہائی دردناک عذاب ہے۔ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کافر کو پتہ چل جائے نا کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، لو یعلم الکافر ما عند اللہ من الرحمہ، اگر اس کو اللہ کی رحمت کی وسعت کا پتہ چل جائے کافر کو، العقوبہ مومن کو بھی پتہ چل جائے کہ اللہ کی پکڑ کتنی سخت ہے، تو ما طمع بجنت ہی احد، کوئی شخص جنت کی امید ہی نہ رکھے، پتہ نہیں جنت میں جانا ہے کہ نہیں جانا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ لہذا وہ غفور الرحیم بھی ہے اور اس کی پکڑ بڑی شدید ہے، اور ماننے والوں کے لیے وہ غفور الرحیم ہے، اور جو باغی ہیں ان کے لیے وہ شدید پکڑ والا ہے۔ آیت نمبر 51 سے لے کر 84 تک ساتھ اللہ کریم نے جہاں بندوں کو یہ خبردار کیا ہے، اور ساتھ ہی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر دیا اور دیگر جو اقوام ہیں ان کا ذکر بھی کر دیا، لوط علیہ السلام کا ذکر ان کی قوم کا 77 نمبر آیت تک، اور فرمایا کہ وہ جو بھی ان کا کردار تھا اس پر ان کو کہا گیا کہ تم لوگ باز آ جاؤ۔ لوط علیہ السلام ان کو کہتے رہے بے حیائی سے باز آ جاؤ، وہ نہیں مانے، اور بالآخر فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل، ان کو الٹا بھی دیا بستی کو، اس کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، عقل مندوں کے لیے اس میں بھی بڑی نشانیاں ہیں۔ یعنی اگر کوئی سوچے تو یہ اتنی بڑی دھمکی دی جا رہی ہے ان لوگوں کو کہ جو اب بھی جیسے لوط علیہ السلام کی بات نہ مان کے وہ تباہ و برباد ہوئے، تو جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مان رہے وہ بھی تو تباہ و برباد ہو سکتے ہیں۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، وہ جو بستیاں جو تباہ و برباد ہوئیں وہ ہیں بھی تمہارے ایک یعنی پختہ راستے پر، تمہارا ایسا راستہ ہے، دائمی آباد راستہ ہے جس کے اوپر سب لوگ چلتے وقت۔ وہ بستیاں کون سی تھی؟ اکثر لوگ تو کہتے ہیں صدوم ایک ہی بستی تھی، بعض نے کہا یہ 5 بستیاں تھیں۔ بڑی بستی جو ہیڈ آفس تھا ان کا وہ صدوم تھا، اس کے علاوہ جو ہے وہ سبع اور ساوا اور عثرا اور دوما، یہ 4 بستیاں اور تھیں۔ تو یہ 5 کی 5 بستیاں تھیں جہاں لوط علیہ السلام نے اپنی تبلیغ کی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی تبلیغ کی، اور ان کو بتایا کہ اس بد کرداری سے باز آ جاؤ، بالآخر ان کے اوپر عذاب آ گیا۔ درمیان میں اللہ کریم نے اصحاب ایکا کا ذکر کیا ہے جو شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، اور پھر اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ۔ یہ سورت کیونکہ الحجر ہے، اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ حجر جو ہے اس کا معنی پتھر ہے،
وہ حجر ہوتا ہے، ہاں پہ زبر کے ساتھ حجر ہوتا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے پتھر۔ حجر جو ہے وہ بستی کا، یہ علاقے کا نام ہے، اور یہ وہ بستی ہے جہاں جو قوم سمود کی بستی تھی، قوم سمود کی بستی کا نام، اس کے مسکن کا نام جو ہے وہ الحجر ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اصحاب الحجر نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ اور جو عرب کا موجودہ جو عرب ہے ان کا شہر العلا، اس کے ساتھ جو ہے ان کی بستیاں تھیں، اور بھی وہ کھنڈرات کی جن کو مدائن صالح بھی کہتے ہیں آج کل، وہ بستیاں جو ہے آج کل بھی موجود ہیں، اس کو اصحاب الحجر کہا گیا ہے کہ یہ بستی والے، الحجر والے، اسی لیے سورت کا نام بھی۔ کانوا ینحتون من الجبال بیوتا آمنین، پہاڑ تراش تراش کے یہ گھر بناتے تھے، تو وہ آج بھی کھنڈرات وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں۔ پھر آخر پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت کا ظہور جو ہے وہ حق ہے، جو زمین و آسمان، وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، زمین و آسمان کی تخلیق اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ وَإِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ، قیامت آ کے رہے گی، اس لیے کہ قیامت اگر نہ آئے تو کون بتائے گا سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے۔ اور آخر پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کا استہزاء کرتے ہیں ان کو ہم کافی، ہم نمٹ لیں گے ان کو۔ اللہ اکبر۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ بس اللہ کی بندگی کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں اور نماز پڑھتے رہیں، اور جب تک موت نہیں آتی اس وقت تک اللہ کی بندگی کرتے رہیں۔ آگے سورۃ النحل ہے، بغیر تمہید کے اس میں تنبیہ کی گئی، یہ بھی ایک انتہائی تنبیہ والی۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ، آ گیا اللہ کا حکم پس جلدی نہ مچاؤ۔ کفار بار بار یہ کہا کرتے تھے، قرآن نے جگہ جگہ بتایا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ تم جو جس قیامت کا وعدہ کرتے ہو، جس عذاب کا وعدہ کرتے ہو، کب آئے گا، کب آئے گا؟ اللہ اکبر۔ متى هذا الوعد، کب آئے گا؟ اگر تم سچے تو بتاؤ کب آئے گا۔ یہ سوال ہر نبی سے ہوتا رہا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہوتا رہا۔ تو قرآن نے کہا کہ یوں سمجھو کہ تمہارے سر پہ آ گیا ہے، اتا امر اللہ، اللہ کا حکم آ ہی گیا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتوں کے مستقبل کے بارے میں ماضی کا صیغہ استعمال کیا ہے، حالانکہ مستقبل کی باتیں مضارع کے صیغے میں کہی جاتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں مستقبل کی چیزیں ماضی کے صیغے میں بیان کی ہیں، اور اللہ نے قرآن میں بھی بہت ساری چیزیں جو مستقبل میں وقوع پذیر ہونے والی ہیں ان کو ماضی کے صیغے میں استعمال کیا۔ جیسے یہ ہے اتا امر اللہ، یاتی ہوتا ہے آئے گا، اتا کا مطلب آ گیا، اتا امر اللہ کا حکم آ گیا، فلا تستعجلوا، بس جلدی نہ بچاؤ۔ تو ایسا کوئی حکم جس کا وقوع پذیر ہونا یقینی ہوتا ہے نا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ماضی کا صیغہ استعمال فرماتے ہیں۔ گویا قیامت کا وقوع اتنا یقینی ہے کہ جیسے آیا ہی چاہتا ہے، اور جس عذاب کا گویا تم مطالبہ کرتے چلے آئے ہو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پہ تانا دیتے ہو کیونکہ عذاب نہیں آتا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عذاب نہ آنے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی نہ ہونے کی جو ہے وہ دلیل سمجھتے ہو، تو وہ عذاب تمہارے سروں پہ کھڑا ہے، اس لیے بچ جاؤ، عقل سے کام لو، مہلت سے فائدہ اٹھا لو۔ اچھا، یہ جو سورہ نحل ہے، اس میں اس کو کہہ سکتے ہیں آپ کے 3 حصوں میں تقسیم کر لیں۔ ویسے 5 قسم کے مضامین اس کے اندر ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل دیے ہیں، دلائل توحید اور رد شرک کے دلائل دیے ہیں۔ یہ تقریباً آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 89 تک جو یہ مضمون چلتا ہے، جس میں ایک طرف توحید کے دلائل ہیں اور رد شرک کے دلائل۔ اچھا، اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر جس چیز کو دلیل کی، یعنی جس چیز کو توحید کی دلیل بنایا ہے وہ آلاء اللہ ہے، جو میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ تذکیر بآلاء اللہ ایک مضمون جو ہے قرآن کا، اور آیات کی ایک قسم جو ہے وہ آلاء اللہ کی تذکیر ہے۔ آلاء اللہ سے مراد اللہ کی نعمتیں۔ آلاء جو ہے الون یا الایون کی جمع ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے نعمتیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نصیحت دلاتا ہے۔ تو سورۃ النحل کے اندر جیسے سورہ الرحمن 27ویں پارے میں ہے، اس میں بہت ساری نعمتوں کا ذکر ہے، تو نعمتوں کے ذریعے سے تذکیر ہے۔ اسی طرح سورۃ النحل کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ان نعمتوں کا ذکر کیا جن کو انسان ارد گرد مشاہدہ کرتا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کی دلیل کے طور پر پیش کیا ہے۔ اور اس میں پہلی 189 تک جو آیات ہیں، ایک تو آفاق و انفس سے اثبات توحید اور رد شرک کے دلائل دیے گئے ہیں۔ دوسرا، منکرین کے جو اعتراضات اور کٹ حجتیاں ہیں ان کا بھی کچھ نہ کچھ جواب دیا گیا ہے۔ اور تیسرا، باطل پر جو وہ اصرار کرتے ہیں اور استکبار کرتے ہیں اور ڈٹے ہوئے ہیں اپنے تکبر میں،
اس کا جو ہے اس کے اوپر ان کو نتائج سے ڈراوا دیا گیا ہے کہ تمہارے اوپر کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ کا عذاب آ سکتا ہے۔ یہ آیت نمبر 1 سے لے کر 89 تک یہ تینوں مضامین ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ کیا؟ توحید و رد، اثبات توحید و رد شرک کے دلائل اور ان کے اعتراضات اور کٹ حجتیوں کا جواب، اور تیسری چیز ہے ان کے جو باطل کے اوپر اور اپنے جس غلط عقائد کے اوپر وہ اصرار اور استکبار کیے ہوئے ہیں اس کے اوپر ان کو نتائج کا ڈراوا۔ آیت نمبر 90 سے لے کر 119 تک جو دوسرا حصہ ہے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو کچھ احکام دیے گئے ہیں اور معیار بتایا گیا ہے کہ اخلاقی اور عملی تبدیلی کرنی ہو تو کس طرح کے معیارات جو ہیں سامنے رکھنے پڑتے ہیں۔ اور آخری حصہ آیت نمبر 120 سے 128 تک جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو ڈھارس بھی بندھائی ہے، تسلی بھی دی ہے، حکمت عملی بھی بتائی ہے، رویہ بھی بتایا ہے، اور ساتھ ایک مثال کے طور پر ابراہیم علیہ السلام کی مثال بھی دی ہے کہ اگر تم نے کردار رکھنا ہے تو کیسا ابراہیم علیہ السلام جیسا جو ہے وہ کردار رکھو۔ تو جہاں دلائل دیے ہیں، چوپایوں کی بات ہے، سواریوں کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں والخیل والبغال والحمیر لترکبوها زینہ، یہ جو گھوڑے، خچر، اونٹ یہ بنائے ہیں اس لیے بنائے ہیں تاکہ تم اس کے اوپر سواری کرو، اور یہ خوبصورتی کا بھی گھر کے اندر گھوڑا بندھا ہوا تو کیسی بڑی زبردست جو ہے وہ ایک زینت اور ایک سامان ہوتا ہے۔ کسی کے گھر گھوڑا ہو تو آج کے دور میں گاڑی سمجھ لیں، کسی کے گھر گاڑی ہو تو بہرحال محلے میں ٹور تو ہوتا ہے نا، ان کے گھر گاڑی ہے۔ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑا 3 قسم کا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک گھوڑا تو وہ ہے جو رکھنے والے کے لیے اجر ہے، ایک گھوڑا ہے جو رکھنے والے کے لیے گناہ ہے، اور ایک گھوڑا ہے جو رکھنے والے کے لیے نہ گناہ ہے نہ اجر ہے، وہ سطر ہے۔ گویا ایک اجر ہے، ایک وزر ہے اور ایک سطر ہے۔ اجر تو وہ گھوڑا ہے جو کسی نے رکھا ہے جہاد کے لیے اور دین کی سرگرمیوں کے لیے، وہ صرف دینی سرگرمیوں کے لیے اس نیت سے رکھا کسی نے گھوڑا کہ میں اس کے اوپر جہاد کے لیے جاؤں گا، جب جب موقع ملے گا میں جہاد کروں گا، تو وہ اس کو اجر ملتا ہے، حتیٰ کہ وہ جب اس کی صفائی وغیرہ اور لید وغیرہ اٹھا رہا ہوتا ہے تو بھی اس کو اجر ملتا ہے، کیونکہ اس نے جہاد کی نیت سے اور فی سبیل اللہ نکلنے کی نیت سے رکھا ہوا ہے۔ دوسرا شخص ہے اس نے اس لیے رکھا ہے کہ لوگوں کو شو آف کرے ہوئے، دیکھو جی میرے پاس کتنا قیمتی گھوڑا ہے، کتنی موج لگی ہوئی ہے، تو جو شو آف کرنے کے لیے، ریاکاری کے لیے رکھتا ہے، یہ گناہ ہے، حتیٰ کہ وہ جب اس کی صفائی کر رہا ہوتا ہے، لید وغیرہ اٹھا رہا ہوتا ہے، اس کو چارہ دے رہا ہوتا ہے، اس کا بھی اس کو گناہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تیسرا آدمی وہ ہے کہ اس نے گھوڑا رکھا اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے، تاکہ مجھے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، کسی وقت ضرورت پڑے تو کسی اور کو نہ کہنا پڑے مجھے اپنا گھوڑا دے دو، سواری دے دو۔ اس نے رکھا ہے جب کبھی ضرورت ہوتی ہے، وہ نہ ریاکاری کے لیے رکھا ہے، نہ اس نے کوئی بہت اعلیٰ جو ہے وہ مقاصد رکھے ہوئے ہیں، بس بیچارے نے اپنی ضرورت کے لیے فرمایا، وہ سطر ہے، اس کی ضرورت پوری کرنے کا ذریعہ ہے، لہذا گناہ بھی نہیں ہے اس کے۔ تو لیکن یہ گھوڑے بہرحال یہ تو ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ اب آج کے دور میں والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، سواری کے لیے نہ ہم استعمال کرتے ہیں، نہ اس کو زینت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بہت کم جگہ ہیں جہاں کوئی لوگ گھوڑے رکھ لیتے ہیں اور زینت کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ آج کے دور میں استعمال نہیں ہوتے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے، آج کے دور میں تو گاڑیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں لکھا کہ وہ ٹویوٹا کرولا رکھی ہو یا کوئی فلاں گاڑی رکھی ہو یا V8 رکھی ہو، کچھ بھی نہیں، اس کا ذکر نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس دور میں اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ نازل فرما دیتا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے V8 گاڑی بنائی ہے یا فلاں گاڑیاں بنائی ہیں، اور یہ اس لیے ہے لترکبوها وزینہ، تاکہ تم اس پر سواری بھی کرو اور یہ تمہاری زینت کا سامان ہے، اس دور کے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ نے کیا نازل کیا ہے، کیا بنایا ہے؟ حالانکہ وہ تو انہوں نے تو صرف گھوڑے وغیرہ ہی دیکھے تھے۔ لہٰذا اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ، چونکہ قرآن ہر دور کی رہنمائی کے لیے ہے، تو اس دور میں اللہ تعالیٰ نے صرف ان سواریوں کا ذکر کیا جن کو وہ جانتے تھے، اور باقی مستقبل میں جتنی جو سواریاں بننی ہیں اس کے لیے ایک ایسا جامع فکرہ ارشاد فرما دیا جو قیامت تک کے لیے کافی ہے۔ فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ تمہارے گھوڑے خچروں کے علاوہ اللہ تعالیٰ ایسا ایسا پیدا کرے گا، ایسی ایسی سواریاں پیدا کرے گا تو جانتے ہی نہیں۔ تو آج ہم جس وقت ہم بیٹھے ہیں تو آئندہ آنے والے 50-100 سالوں میں کتنی سواریاں پیدا ہو جائیں گی اور کون کون سی ہوں گی ہمیں کچھ نہیں پتا۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا يَعْلَمُونَ، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل۔ فرمایا کہ یہ ساری کی ساری اس لیے ہے تفہیم و انذار توحید کے لیے۔ اللہ تعالیٰ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے پانی بھی اس نے اتارا، چبوائے ہیں، کھیتیاں ہیں، پھل ہیں، مختلف نوع ہیں، سورج چاند ستارے ہیں، سمندر ہے، کشتی ہے، مچھلی ہے، تازہ گوشت ہے، سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ گنوایا۔ اللہ اکبر،
اس لیے کہ تاکہ یہ سمجھ آ جائے کہ یہ ساری چیزیں پیدا کرنے والا ایک ہے۔ اب یہ بتاؤ، اللہ سوال کرتا ہے افمن یخلق کمن لا یخلق، یا تو کوئی شخص اللہ کو مانے گا جو توحید والا ہوگا، اور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود مانتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ایسے مخلوق میں سے ایسی کسی ہستی کو معبود مانتا ہے جو خالق نہیں ہے۔ تو بندگی خالق کا حق ہے، مخلوق کا حق نہیں ہے۔ مخلوق کا تو فرض ہوتا ہے خالق کی بندگی کرے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پیدا کرنے والا اور جو پیدا نہیں کرتا کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اور دوسری جگہ پہ اللہ نے یہ بھی ارونی ماذا خلق، مجھے دکھاؤ انہوں نے پیدا کیا کیا ہے، یعنی کس بنیاد پر تم ان کی بندگی کرتے ہو۔ یہاں فرمایا افمن یخلق کمن لا یخلق، ایک پیدا کرنے والا ہے، ایک کچھ بھی پیدا نہیں کرتا، یہ برابر کیسے ہو سکتا؟ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں یوں سمجھایا ہے کہ سارے مل کے ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے، اور بلکہ پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، مکھی ان کے سامنے سے کھانا اٹھا کے لے جائے تو کھانا نہیں واپس لا سکتے۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا اللہ کی توحید کی طرف آنا چاہیے، ایک اللہ، اس کے علاوہ کوئی الہ ہو نہیں سکتا، حقیقی معبود ہو نہیں سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو مشرکین مکہ تھے نا، یہ صرف بتوں کو نہیں پوجتے تھے، یہ مردوں کو بھی پوجتے تھے۔ اور فرمایا والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، ذرا سمجھ لیجئے، جن کو یہ پکارتے ہیں نا اللہ کے علاوہ، انہوں نے ککھ بھی پیدا نہیں کیا، لا یخلقون شیئا، انہوں نے کوئی چیز پیدا نہیں کی، وهم یخلقون، وہ خود پیدا کیے ہوئے، اموات، مردے ہیں، غیر احیاء، ان میں زندگی کی کوئی رمق نہیں ہے، وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو اتنا شعور بھی نہیں ہے کہ یہ دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے، یعنی ان کو اپنے بارے میں یہی نہیں پتہ دوبارہ، اور ان کو ہم پوجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ یہ مردوں اور قبروں کی پوجا جو ہے، یہ مشرکین مکہ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الہکم الہ واحد۔ سیدھی بات کیوں نہیں سمجھ آتی لوگوں کو کہ تمہارا الہ بس ایک الہ ہے؟ فالذین لا یؤمنون بالآخرہ، جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے نا، اصل جن کا آخرت پر یقین نہیں ہے، قلوبہم منکرہ، وہ توحید کے بھی منکر ہیں۔ جو آخرت کو نہیں مانتے وہ توحید کے بھی منکر ہیں۔ بہرحال آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت والے دن یہ اپنے وزن بھی، اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور ان لوگوں کے بوجھ بھی اٹھائیں گے جن کو انہوں نے گمراہ کیا ہے۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت والے دن اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے، وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور اپنی جہالت کی بنیاد پر جن لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا۔ پھر فرمایا کہ جو منکرین ہیں ان کے اوپر دنیا کا بھی عذاب آئے گا اور آخرت میں بھی۔ اللہ اکبر۔ قد مکر الذین من قبلہم، اس سے پہلے بھی لوگوں نے فریب کاریاں کی۔ فات اللہ بنیانہم من القواعد فخر علیہم السقف، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایسا عذاب نازل کیا کہ ان کے گھروں کی جڑیں بھی ہل گئیں اور اوپر سے بھی ان کے اوپر عذاب آیا، ان کو سمجھ نہیں آئی۔ وآتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، ان کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ کہاں سے وہ ان کے اوپر عذاب آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ظالم جو ہے بوقت موت جو ہے جرم سے انکار کریں گے، پھر بھی وہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ پھر مشرکین کا ایک ہمیشہ کا شبہ ہے، تاریخ کا ہر مشرک یہ شبہ ڈالتا ہے، قال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونہ من شیء، کہتے ہیں اللہ نہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، نہ ہم شرک کرتے، نہ ہمارے آباء و اجداد شرک کرتے، گویا جو ہم شرک کر رہے ہیں تو اللہ نے ہمیں اجازت دی ہوئی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ فرمایا صرف بندگی ضروری نہیں ہے، اللہ نے جو ہر امت میں نبی بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، جتنا بندگی کرنا ضروری ہے اتنا معبودان باطل سے بچنا بھی ضروری ہے۔ طاغوت ہے طغیان سے، طغیان کہتے ہیں سرکشی کو، ہر وہ چیز طاغوت ہے جو اللہ کی توحید سے یا اللہ تعالیٰ کی ذات سے انسان کو غافل کر دے، ہر وہ چیز جو اللہ سے غافل کر دے وہ طاغوت ہے۔ لہذا اللہ کی بندگی کرنا بھی ضروری ہے اور طاغوت سے بچنا بھی ضروری ہے۔ کون کون سی چیز اللہ کے توحید سے اور اللہ سے ہمیں غافل کرتی ہے؟ کون کون سی چیز غافل کرتی ہے؟ ہر طرح کے شیاطین غافل کرتے ہیں، وہ طاغوت ہیں۔ جو اس دور کے بت تھے وہ بھی طاغوت تھے، اور جو ایسی چیزیں ہیں، جو ایسا ماحول ہے جو اللہ سے غافل کرتا ہے وہ بھی طاغوت ہے۔ ایسے گیجٹس اور ایسا سوشل میڈیا اور ایسا مین سٹریم الیکٹرانک میڈیا، ایسی فلمیں، ایسی ویڈیوز، ایسا سارا ماحول طاغوت ہے۔ جو چیز اللہ سے غافل کر دینے والی ہے وہ طاغوت ہے، اور اگر اس سے بچو گے پھر اللہ کی بندگی بھی قابل قبول ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ ادھر نماز پڑھی اور باہر جا کے آپ جو ہے اللہ کی نافرمانی شروع کر دیں اور طاغوت کے بندے بن جائیں۔
نماز ادھر پڑھی اور اس وقت اللہ کے بندے بن گئے، باہر نکل کے طاغوت کے بندے بن گئے، ایسا شخص جو ہے، ایسا مسلمان اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور پھر ایک دفعہ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قسمیں اٹھا اٹھا کے کہتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ نے دوبارہ کوئی نہیں زندہ کرنا، یہی ان کو سمجھ نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کے لیے مشکل ہے کتنا کو، کون؟ وہ کہتا ہے انما قولنا لشیء اذا اردناہ، جب ہم کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں فرمایا ہمیں صرف یہ کہنا پڑتا ہے کون، ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے قیامت آ جانی، اس طرح سے نئی دنیا بنے گی۔ آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بتایا، مقام نبوت یا کہہ لیجیے نبوی مشن۔ فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، جس کا میں اکثر حوالہ دیتا ہوں، یہ آیت نمبر 44 ہے سورہ نحل کی، کہ فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے اوپر واضح کریں کہ ان کی طرف کیا نازل ہوا ہے۔ لہذا قرآن کی وہی تفسیر اور تشریح درست ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کر کے دکھائی اور سنائی، نہ کہ وہ تشریح اور تفسیر جو انسان آج اٹھے اور کہے میری سمجھ میں آج یہ بات آئی ہے، نہ صحابہ کو پتہ چلا، نہ تابعین کو پتہ چلا، نہ اسلاف کو پتہ چلا، آج جو مجھے پتہ چلا یہ صحیح ہے اور پچھلی جتنی باتیں ہیں وہ ساری غلط ہیں۔ جو شخص اس طرح کرے، جب تک اس کی علمی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں جڑتی اس وقت تک اس کے علم کی کوئی اتھارٹی نہیں ہے اور کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے سنویت کا رد بھی کر دیا۔ سنویت کہتے ہیں دو خداؤں، فرمایا لا تتخذوا الہین اثنین، دو خدا بھی نہ بناؤ۔ یہ جو زرتشتی تھے انہوں نے دو خدا بنائے ہوئے تھے، خدائے خیر اور خدائے شر، تو فرمایا اللہ تو انما ہوا الہ واحد، اللہ تو ایک ہے، فایایا فرحبون، پس تم بھی مجھ سے ڈرو۔ فرمایا کہ یہ عجیب و غریب لوگ ہیں، ان کے عقیدے کا دوغلا پن یہ ہے کہ اپنے لیے بیٹی باعث عار سمجھتے ہیں، اللہ کے لیے بیٹیاں، فرشتے کہتے ہیں اللہ کی بیٹیاں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنی بیٹی کا خبر سنتے ہیں، بشر احدہم بالانثی ظل وجہہ مسودا وہو کظیم، پھر تو منہ چھپائے پھرتا ہے کہ میرے گھر بیٹی کیوں ہو گئی ہے، یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، منہ چھپاتا پھرتا ہے اپنی قوم سے، اور اللہ کو کہتا ہے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ فرمایا الا ساء ما یحکمون، کتنا برا فیصلہ کرتے ہیں، اللہ کی بیٹیاں اور اپنے لیے ان کے کوئی بیٹی ہونا بری بات نہیں ہے، لیکن لوگ جو مشرکین جس طرح کا عقیدہ۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ اگر شرک کی وجہ جتنا شرک ہو رہا ہے نا، اگر اللہ پکڑ لے، اللہ اکبر، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے شرک کی وجہ سے ان کو پکڑ لے تو روئے زمین پہ کوئی جاندار چلتا ہوا نظر نہ آئے، اتنا بڑا عذاب اللہ کا آئے۔ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اللہ ایک قانون ہے اس کا، مہلت کا قانون، اس نے مہلت دی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، اور جب اللہ تعالیٰ کی وہ مقرر کی بھی مدت آ جاتی ہے، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، پھر کوئی ایک لمحہ بھی تاخیر نہیں ہوتی اور نہ تقدیم و تاخیر ہوتی ہے۔ آگے پھر بعض بعد الموت پر مثالیں اللہ تعالیٰ نے بارش کی مثال دی ہے، جس طرح مردہ کھیتی اٹھ کھڑی ہوتی ہے، اسی طرح خون گوبر سے کے درمیان میں سے اللہ تعالیٰ جو آپ کبھی بھینس کو یا گائے کو یا بکری کو ذبح کر کے دیکھیں دودھ کہاں ہوتا ہے، وہاں تو خون اور گوبر ہے، اور خون اور گوبر کے اندر سے دودھ آ جاتا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ خون اور گوبر کے اندر سے دودھ پیدا کر سکتا ہے وہ تو کائنات کو دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح مکھی کے پیٹ سے شہد، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو وَنُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِم مِّن بَيْنِ، ایک تو ادھر سے اور دوسرا جو مکھی کے پیٹ سے شہد آتا ہے، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اللہ نے مکھی کو یہ الہام کیا ہوا ہے کہ وہ پھولوں پہ بیٹھتی ہے، اور شہد یہ کہاں سے آتا ہے؟ آپ مکھی کو مار کے دیکھ لیں، مکھی کو جو ہے وہ کاٹ کے دیکھ لیں، اس کے اندر شہد کوئی نہیں ہوتا، تو کہاں سے آتا ہے شہد؟ تو جو شہد پیدا کرتا ہے مکھی سے اور وہ پھولوں کی جاتی ہے، تو جو اللہ شہد پیدا کرتا ہے، جو اللہ گوبر اور خون کے درمیان میں سے سفید دودھ پیدا کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ بارش کے ذریعے مردہ کھیتی سے کھیتی اگتی ہوئی لہلہاتی ہوئی کھیتی بناتا ہے، وہی بنا دیتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے شہد اور شفا کی بات کی ہے، شہد کے اندر شفا ہے، سبحان اللہ، شفاء فیہ شفاء للناس، اس میں شفا ہے۔ ایک شخص آیا آ کے اس نے کہا کہ میرے بھائی کا پیٹ خراب ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو شہد کھلاؤ، اسے شہد کھلایا، اگلے دن پھر آیا، اس کا تو پیٹ اور خراب ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو شہد کھلاؤ، وہ اگلے دن پھر آیا، اس کا تو پیٹ اور خراب ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہد کھلاؤ، وہ کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پیٹ اور خراب، آپ نے فرمایا اللہ کا کلام سچا، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا، لہٰذا اس کو شہد کھلاؤ۔
اس نے پھر تیسری دفعہ شہد کھلایا تو اگلے دن وہ ٹھیک ہو گیا. کیا مطلب؟ کوئی اس کے جو پیٹ کے اندر جو فاسد مادے تھے وہ 1-2 دن میں خارج ہو گئے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو تندرستی دے دی. فرمایا افا بالباطل یؤمنون بنعمت اللہ ہم یکفرون. ساری نعمتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ کر کے فرماتا ہے کتنی بڑی نمک حرامی ہے, کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی اس سے استفادہ کر کے, اور پھر بندگی کسی اور کی کرنی, مخلوق کی کرنی جس نے کچھ نہیں بنایا. تو اس کی بندگی کرنی چاہیے نا جس نے اللہ نے سب کچھ پیدا کیا ہے. لہٰذا فرمایا اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کیا کرو. لوگ مثالیں بیان کرتے ہیں, جو افسر کو ملنا ہو تو پھر سیکرٹری کو ملنا ہوتا ہے, پہلے فلاں کے پاس جانا پڑتا ہے, پہلے کلرک کو, پھر بڑے افسر کو, پھر اس سے بڑے افسر کو, پھر بڑے افسر کو. انا للہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلا تضربوا للہ الامثال. اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کیا کرو. یہ مثالیں انسانوں کے لیے, انسانوں والی مثالیں اللہ کے لیے نہیں. کیوں؟ لیس کمثلہ شیء. قیامت اچانک آ جائے گی, پھر توحید کی نشانیاں بتائیں ہیں, فضا میں پرندے, انسانوں کی آنکھیں, ناک, کان, مختلف قسم کے جو جانور, ان کے فائدے اور مزید انعامات ربانی کا ذکر ہے. اور فرمایا کہ اس لوگ جان بوجھ کے انکار کرتے ہیں. آگے آیت نمبر 90 سے 119 تک جو ہے وہ اخلاقی و عملی تبدیلی کے احکام ہے. اور 190 نمبر آیت جو ہے نا, یہ بڑی معروف ہے, اس کو کہتے ہیں آیت تقوی. یہ تقوی کی جامع ہے. 3 باتوں کا حکم دیا گیا, 3 باتوں سے منع کیا. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى. 3 باتوں کا حکم ہے, عدل کرو, احسان کرو, حقدار کو حق دو, حق سے بھی زیادہ دے دو. احسان یہ ہے. وایتاء ذی القربى. رشتہ داروں کے بارے میں یہ حساب نہ رکھا کرو کہ میں نے تو اس کو اتنا دیا تھا, اس نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا. دیتے جایا کرو. ایتاء ذی القربى. بس معاشرتی تعلقات اسی پہ چلتے ہیں کہ بس دیتے جایا کرو. سورہ بقرہ میں فرمایا تھا ولا تنسبوا الفضل بینکم. آپس میں ایک دوسرے کے اوپر مہربانی کرنا نہ بھولو. اور میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ دیتے وقت جو ہے وہ درجن اپنی 13 کی رکھو, اور لیتے وقت 11 کی رکھو. کسی سے تعلقات بگڑتے ہی نہیں ہیں. تو یہاں اللہ تعالی نے فرمایا عدل کرو, ہر حقدار کو حق دو. اللہ کو اللہ کا حق دے دو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق, صحابہ کو صحابہ کا حق, ماں باپ کو ماں باپ کا حق, بہن بھائیوں کو, محلے والوں کو, مسلمانوں کو, انسانوں کو, سب کو حق دے دو. پوری زندگی کا نظام درست ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. 3 باتوں سے منع کیا ہے, فحشاء, منکر اور بغی. منکر برائی ہے, ہر برائی, جس کو برائی کون سی ہے اور نیکی کون سی ہے, جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کہیں وہ نیکی ہوگی, جس کو وہ برائی کہیں وہ برائی ہے. معاشرہ جس کو مرضی نیکی اور برائی کہتا رہے, ان کے کہنے سے برائی نہیں بنتی. اللہ اسی طرح فحشاء کہتے ہیں بے حیائی کو, اس کے مقابلے میں حیا ہے. گویا حیا کا مظاہرہ کرو, اور ہر معاملے میں حیا کرو. حیا کا مطلب ہوتا ہے شرم کرنا. کس طرح شرم کرنی؟ اللہ کی بھی شرم کرو, لوگوں کو بھی شرم کرو, حدود کے اندر رہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیاء. اللہ سے اس طرح سے حیا کرو جس طرح اللہ سے حیا کرنے کا حق ہے. کیسے؟ فرمایا دماغ کی سوچوں کی بھی حفاظت کرو, پیٹ کی خواہشات کی بھی حفاظت کرو, ہر چیز کی حفاظت کرو گے. اس کا مطلب ہے تم اللہ سے بھی حیا کر رہے ہو. آخر پہ پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ تعلیمات دی ہیں, کچھ تسلی دی ہے, اور پھر پالیسی میٹرز جو ہو سکتے ہیں کہ ادعو الی ربک, ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. آپ بس ایک اللہ کے راستے کی طرف تبلیغ دعوت کا کام کرتے رہیں, حکمت کے ساتھ, اچھی نصیحت کے ساتھ, اور کبھی جھگڑا بھی ہو تو اچھے دلائل کے ساتھ دلائل کا تبادلہ کرنا ہے. تو مثال کے طور پر یہاں شکر کی مثال اور فرمانبرداری کی مثال کے طور پر ابراہیم علیہ السلام کا حوالہ ہے. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین. وہ مشرک نہیں تھے, وہ اکیلے ہی امت تھے اور فرمانبردار تھے اللہ کے سامنے. شاکر لانعمہ, اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتوں کا شکر کرتے تھے. نعمتوں کا ذکر ہے اس میں, اور نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ انسان اللہ کی بندگی کرے. اگر انسان اللہ کی بندگی کرے گا, اور ابراہیم علیہ السلام کے ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا, اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف بھی ہم نے یہی وحی کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی بات مانے. لہذا اصول دعوت دین دے کے ایک مثال بھی بتا کے بتایا, اس طرح کی زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دنیا بھی اچھی کر دے گا, آخرت بھی اچھی کر دے گا. اور آخر پہ فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو اللہ سے ڈر کے زندگی گزارتے ہیں کہ کہیں ناراض نہ ہو جائے, اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کے ساتھ ہوتا ہے اللہ. والذین هم محسنون, اور ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو ہر روز اپنے پچھلے روز سے بہتر نیکی کرتے ہیں. محسن وہ ہوتا ہے جو کسی ایک نیکی پر مطمئن نہیں ہوتا, وہ بہتر سے بہتر کرتا جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو محسنین میں سے بنائے اور متقین میں سے بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.